محبت کی وہ دوڑ گاؤں کی خاموش فضاؤں میں ایک عجیب سی سکون تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرنیں کھیتوں پر پڑ رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اسی گاؤں میں علی اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ علی ایک محنتی، ذمہ دار اور نرم دل لڑکا تھا۔ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا اور اب گھر کی ساری ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی۔ اس کی ماں ایک سادہ مزاج خاتون تھی جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ علی کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، سارہ، جو ابھی اسکول میں پڑھتی تھی۔ علی دن رات محنت کرتا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا تو کبھی شہر جا کر مزدوری کرتا تاکہ اپنی بہن کی تعلیم اور گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ دوسری طرف اسی گاؤں میں ایک اور خاندان رہتا تھا، عائشہ۔ عائشہ ایک خوش اخلاق، تعلیم یافتہ اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے والد گاؤں کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرے۔ عائشہ کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کے دل میں ایک اور خواہش بھی تھی۔ وہ اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے اسکول میں ایک تقریب تھی جہاں عائشہ کو بطور مہمان بلایا گیا تھا کیونکہ وہ شہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئی تھی۔ علی بھی وہاں موجود تھا کیونکہ اس کی بہن سارہ نے ایک تقریر کرنی تھی۔ جب عائشہ اسٹیج پر آئی تو علی کی نظر پہلی بار اس پر پڑی۔ وہ لمحہ جیسے تھم سا گیا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ یہ سب کچھ علی کے دل کو چھو گیا۔ ہمیں اپنے گاؤں کو بہتر بنانا ہوگا، یہاں کے بچوں کو تعلیم دینی ہوگی تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں۔ علی کو اس کی باتیں دل سے محسوس ہوئیں۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے دل کی آواز بول رہا ہے۔ تقریب کے بعد سارہ علی کو کہا، بھائی وہ عائشہ اپی کتنی اچھی ہے نا؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بہت اچھی ہیں۔ مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور علی اکثر کسی نہ کسی بہانے اسکول کے قریب جانے لگا جہاں عائشہ بچوں کو پڑھانے آتی تھی۔ ایک دن ہمت کر کے علی نے عائشہ سے بات کی، آپ بچوں کو بہت اچھا پڑھاتی ہیں۔ عائشہ چاہتی تھی کہ یہ بچے آگے بڑھیں۔ یہ پہلی ملاقات تھی مگر اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایک خوبصورت دوستی قائم ہو گئی۔ وہ گاؤں کے مسائل پر بات کرتے، بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچتے اور ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے لگے۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے کہ بیٹی ایک عام لڑکے سے بات کرے۔ ان کے نزدیک علی ایک غریب لڑکا تھا جو ان کے معیار پر پورا اتر نہیں تھا۔ ایک دن انہوں نے عائشہ کو سختی سے منع کر دیا، آئندہ اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ایک طرف اس کے والد کی عزت اور دوسری طرف اس کا دل۔ ادھر علی کو بھی یہ بات پتہ چل گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ سے دور ہو جائے گا تاکہ اس کی عزت اور خوشی برقرار رہے۔ اس دن کے بعد علی نے اسکول جانا اس کا دل بے چین رہنے لگا۔ ایک دن وہ خود علی کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ سارہ نے کھولا، آپی آپ یہاں؟ میں کہاں؟ علی کہاں ہے؟ علی باہر آیا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ آپ نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ علی نے نظریں جھکا کر جواب دیا، کچھ فاصلے بہتر ہو۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر فاصلے ضروری نہیں ہوتے۔ یہ سن کر علی کا دل بھی بھر آیا مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اس لمحے عائشہ کے والد وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ بڑھ کر کہا، انکل قصور میرا ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ الفاظ علی کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس دن کے بعد علی نے خود کو کام میں ڈبو دیا۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی اور ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ شہر جا کر کچھ بڑا کرے گا۔ دوسری طرف عائشہ کو شہر بھیج دیا گیا مزید تعلیم کے لیے۔ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے مگر دلوں کی دوری کم نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا گیا۔ کیا یہ فاصلے ہمیشہ کے لیے رہیں گے یا محبت اپنی جگہ بنا لے گی؟ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا اور شاید یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ علی کو گاؤں چھوڑے تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ شہر کی مصروف زندگی نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ پہلے والا سادہ سا لڑکا نہیں رہا تھا بلکہ ایک سمجھدار اور خود مختار انسان بن چکا تھا۔ شروع میں شہر میں اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نہ کوئی جاننے والا، نہ رہنے کا ٹھکانہ، نہ ہی کوئی مستقل کام۔ کئی راتیں اس نے فٹ پاتھ پر گزاری، کئی دن بھوکا رہا مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، مجھے کچھ بن کر واپس جانا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ ایک فیکٹری میں اسے کام ملا
جہاں اس نے اپنی ایمانداری اور محنت سے سب کا دل جیت لیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ایک اہم عہدے پر پہنچ گیا۔ اب اس کے پاس عزت بھی تھی، پیسہ بھی، مگر دل میں ایک خالی پن تھا۔ ہر رات جب وہ اکیلا ہوتا تو عائشہ کی یادیں اس کے دل کو گھیر لیتی، وہی مسکراہٹ، وہی باتیں، وہی خواب۔ دوسری طرف عائشہ بھی شہر میں اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ اس نے تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی، مگر اس کے دل میں بھی ایک ادھورا پن تھا۔ اس کے والد اب بھی چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر گھرانے میں شادی کرے، مگر عائشہ نے ہمیشہ اس بات کو ٹال دیا۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک سیمینار کا انعقاد ہوا، جہاں مختلف کامیاب افراد کو مدعو کیا گیا۔ جب ایک کامیاب بزنس مین کو اسٹیج پر بلایا گیا تو عائشہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ حیران رہ گئی۔ وہ علی تھا، وہی علی، مگر اب پہلے سے کہیں زیادہ پراعتماد، باوقار اور کامیاب ہو گئے۔ علی نے اپنی تقریر میں کہا، زندگی ہمیں موقع دیتی ہے، مگر کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہار نہیں مانتے۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے پرانی یادیں جھلکنے لگی بھی۔ سیمینار کے بعد عائشہ نے ہمت کر کے علی سے ملاقات کی۔ آپ واقعی علی ہیں؟ علی نے مسکرا کر کہا، جی، اور آپ عائشہ؟ دونوں ہنس پڑے، مگر آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے اپنی زندگی کے بارے میں بات کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی کمی کو شدت سے محسوس کیا۔ آپ بدل گئے ہیں؟ علی نے جواب دیا، نہیں، میں آج بھی وہی ہوں، بس حالات بدل گئے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں ایک امید جاگی۔ چند دنوں بعد علی نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے گاؤں واپس جائے۔ وہ اپنے گاؤں لوٹا، مگر اب ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، سب اس کی عزت کرنے لگے۔ علی سیدھا عائشہ کے گھر گیا، دروازہ کھلا اور سامنے عائشہ کے والد تھے۔ انہوں نے علی کا پہچان لیا، مگر اس بار ان کے لہجے میں پہلی جیسی سختی نہیں تھی۔ علی نے ادب سے کہا، انکل، میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے خاموشی سے اسے اندر آنے دیا۔ علی نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، میں عائشہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں میں بعد عائشہ کے والد نے گہری سانس لی اور کہا، تم نے خود کو ثابت کیا ہے۔ علی خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ انہوں نے مزید کہا، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا۔ اصل عزت انسان کے کردار اور محنت میں ہوتی ہے، دولت میں نہیں۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسی وقت عائشہ بھی کمرے میں آ گئی۔ اس کے والد نے مسکرا کر کہا، اعتراض؟ اس نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد علی اور عائشہ کی شادی سادگی سے گاؤں میں ہو گئی۔ پورا گاؤں خوشی میں شریک تھا۔ شادی کے بعد دونوں نے مل کر گاؤں کے لیے کام شروع کیا۔ انہوں نے ایک اسکول بنایا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ علی نے اپنی کامیابی کو صرف اپنے لیے نہیں رکھا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی۔ علی نے اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ دونوں نے مل کر وہ خواب پورا کیا جو کبھی انہوں نے دیکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رشتہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ وہ صرف میاں بیوی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بھی بن گئے۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے، یہ ہے اصل محبت، جو وقت اور حالات سے نہیں ہارتی۔ اور واقعی محبت کی وہ دوڑ کبھی نہیں ٹوٹتی، بلکہ وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتی گئی۔